قبلہ کی دعا پر ہوگی مجلس کا اختتام، تو لہٰذا مولانا سلمان کوثر صاحب ہمارے روبرو ہیں. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، میں مولانا کو اس شعر کے ساتھ مدعو کروں. دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. نہ ہو باد کش تو باد گلفام کیا ہوگا، نہ ہو باد کش تو باد گلفام کیا ہوگا. یہ شیشہ، یہ سراہی، یہ سبو، یہ جام کیا ہوگا. نہ ہو باد کش تو باد گلفام کیا ہوگا. یہ شیشہ، یہ سراہی، یہ سبو، یہ جام کیا ہوگا. ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ شعر کا الفاظ اتنا بھاری بھرکم ہے کہ علماء حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں. نہ ہو باد کش تو باد گلفام کیا ہوگا. یہ شیشہ، یہ سراہی، یہ سبو، یہ جان کیا ہوگا. ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. سحر ہی کا یہ عالم ہے تو وقت شام کیا ہوگا. زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے، زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے. ارے تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا. تو صوفی دہر جناب حضرت مولانا سلمان کوثر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ اپنی بات انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے روبرو کریں گے. تو امید کرتے ہیں حضرت کی بات پر ہم تمام انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. آپ لوگوں نے جو تعاون کیے ہیں 16,900 روپے نقد ہوا ہے. 16,900، 13,100 روپے باقی ہے. یہ کل ٹوٹل ہو گیا 30,000 روپے. 30,000 روپے، 16,900 نقد، 13,100 روپے بقایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال قائل من بعد: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. واجب التکریم علماء کرام، بزرگوں، عزیز بچوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری گفتگو کو سننے والے تمام احباب، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ مکمل ہے، کمپلیٹ دین دیا ہے. اللہ نے ہمیں انکمپلیٹ اور ادھورا نہیں دیا ہے. پیدائش سے لے کر کے موت تک اللہ رب العزت نے سارے احکامات تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیے ہیں. ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ مانیں گے انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں، غالباً عصر بعد سے آپ لوگ سن رہے ہیں. کہنا سننا بہت ہوا، لیکن اس کہنے اور سننے سے کام چلنے والا نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی علاقے میں یا گاؤں میں کوئی بیماری ہو جائے، بہت سارے لوگوں کو ایک ہی بیماری ہو جائے یا الگ الگ، مان لیتے ہیں مثال کے طور پر برسات کا زمانہ تھا، مچھروں کی پیدائش میں اضافہ ہوا، مچھروں نے خوب لوگوں کو ڈنک مارا، کاٹا، اور لوگوں کو ملیریا ہو گیا. تو وہاں کے عقل مندوں نے کیا کیا کہ جا کر کے ڈاکٹر کی ایک ٹیم کو بلا کر کے لایا اور ایک زبردست پروگرام کروایا ملیریا کے خلاف.
अलग अलग डॉक्टर साहब आए और अलग अलग तरीके से मलेरिया के बारे में तशरीह करने लगे, एक्सप्लेनेशन देने लगे। किसी ने बताया ये दवाई अच्छी, किसी ने बताया वो दवाई अच्छी, वगैरह वगैरह। सारे लोगों ने मलेरिया के बारे में जबरदस्त तकरीरें सुनी और अपने घर चले गए। हमारा और आपका क्या ख्याल है कि कल से उन लोगों को मलेरिया का बुखार, जो बहुत तेज बुखार होता है, 102-3 डिग्री तक होता है, शदीद जाड़ा के साथ बुखार आता है, सबका वो बुखार ठीक हो जाएगा ना भाई? नहीं होगा? अच्छा, ठीक नहीं होगा। सिर्फ तकरीर सुन लेने से मलेरिया के बारे में मलेरिया खत्म नहीं होगा, बीमारी दूर नहीं होगी। तो हमारे अंदर जो कमी है, जो कोताही है, हमारे समाज में जो कमी और कोताही है, उसके खिलाफ और उसकी मजम्मत में, उनको कंडम करने के बारे में सिर्फ तकरीरें सुन लेने से वो बीमारी खत्म हो जाएगी, मुआशरे से खत्म हो जाएगी। इंसान को दो किस्म की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है जिसको रूहानी बीमारी कहते हैं, है ना? बायोलॉजिकल बीमारी, एनाटॉमिकल बीमारी बोलते हैं उसको। और एक रूह में बीमारी होती है। तो इंसान की असल और जीरूह की असल रूह है, बॉडी नहीं है। तो इंसान के अंदर दो किस्म की बीमारी होती है। एक जिस्मानी बीमारी, बुखार, जारा, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा वगैरह वगैरह, और एक रूहानी बीमारी होती है, यानी आदमी की रूह बीमार पड़ जाती है। वो कौन सी बीमारी होती है? सुन्नतों को छोड़ देना, फराइज का एहतमाम नहीं करना, लग़वियात में मसरूफ हो जाना। तो इन बीमारियों के खिलाफ हम तकरीरें सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारियां ठीक हो जाएगी, हमारा मुआशरा पुरअमन हो जाएगा। तो जब हम सुनेंगे, सिर्फ सुनने से हमारे मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी, तो फिर हमें अमली कदम उठाना पड़ेगा। जैसे मलेरिया का इलाज के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, कड़क इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। वैसे ही मुआशरे से रूहानी बीमारियों के खात्मा के लिए, रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए हमें सख्तियां सहनी पड़ेंगी, परेशानियां उठानी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारा मुआशरा सेहतमंद मुआशरा होगा बएतबार रूह की। इंशाअल्लाह हम लोग अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है वो बहुत ही खूबसूरत, जामे और कंप्लीट दीन है। इसमें बाहर से हमें किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के मौत तक के सारे अहकाम कुरान व अहादीस में मिल जाते हैं। हमें सिर्फ अमल करने की जरूरत है। वक्त बहुत कम है, आप बातें सुन सुन करके बोर हो चुके हैं, मैं जानता हूं। इसलिए आइए थोड़ा वक्त मुझे दीजिए, सरसरी तौर पर पैदाइश से लेकर के मौत तक के मराहिल के बारे में जरा मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने मैं करूंगा। थोड़ी देर आप तसल्ली रखें, थोड़ा हौसला रखें, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आपको इंशाअल्लाह मैं बोर नहीं करूंगा। आप अपना टाइम देंगे तो मैं आपको आउटकम दूंगा इंशाअल्लाह। जो टाइम देंगे, आपका टाइम इंशाअल्लाह बर्बाद नहीं होगा। इस टाइम के बदले में आपको कुछ न कुछ मिलेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी बनेगी और हमारी आखिरत भी बनेगी। जब बच्चा पैदा होता है, पहले गांव और घर में बच्चा पैदा होता था तो लोग आसानी से अजान दे देते थे और तकबीर इकामत कह लेते थे बच्चे के कान में।
اب بچے ہاسپٹلوں میں پیدا ہو رہے ہیں، زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے، کبھی کبھی آپریشن سے پیدا ہو رہے ہیں بچے، تو وہاں پر اذان دینا مشکل ہے۔ ہاسپٹل میں اذان دیجیے گا؟ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہی بچہ ہمارے سامنے آئے، لایا جائے، تو دھیرے دھیرے ہی صحیح اس کی کان میں ہم بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اذان ہے اقامت ہے اس کی کان میں ہم کہیں گے، انشاءاللہ کہیں گے۔ اس بات کا ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ جب بچہ کو ہم گھر لائیں گے تو کوشش یہ کریں گے کہ ماں کو حلال غذا کھلائیں گے۔ جب حلال غذا ہماری ماں بہنیں اور بہو بیٹیاں کھائیں گی تو ان کا دودھ حلال اور پاکیزہ ہوگا۔ جب وہ حلال اور پاکیزہ دودھ بچے کی شکم میں جائے گا تو وہ بچہ حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصریہ کے مقام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو ہم عورت کو حلال رزق کھلائیں گے۔ یہیں سے بچے کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے تربیت ہے اور بعد میں تعلیم ہے، اور ہم لوگ بولتے ہیں تعلیم و تربیت، لیکن حقیقت میں پہلے تربیت ہے، بولنے میں پہلے تعلیم ہے۔ تو یہیں سے بچے کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک قائل نے کہا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، مگر بات ٹھیک ہے، درست بات۔ تو ماں کی گود سے قبر کی گود تک آدمی کیسے علم حاصل کرے گا؟ تو وہ در حقیقت یہی مرحلہ ہے جو بچے کے علم کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ صحیح خوراک ماں کو دیں گے تو بچہ کی روح پاکیزہ ہوگی، اس کا نفس پاکیزہ ہوگا۔ دھیرے دھیرے جب وہ بچہ اپنے قدموں پر چلنے لگے، اپنی زبان سے کچھ بولنے لگے، تتلانے لگے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ کو سب سے پہلے ہم اللہ سکھائیں، لفظ اللہ سکھائیں، لیکن ہم سب سے پہلے بچہ کو کیا بولتے ہیں؟ ابا بولو، اماں بولو۔ اور بعض لوگوں کے منہ میں تو ذرا سی چوٹ لگے تو کیا بولتا ہے؟ بوا ہو۔ عورت کو پوچھو تو میاں گئے۔ یہ زبان اپنے یہاں مشہور ہے، یہ بات زبان پر چڑھی ہوئی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ ایک عورت بار 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 ایسے ہی بولتی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ نماز میں کیا پڑھتی ہو؟ میاں ہوں اکبر۔ ارے اللہ کا نام بولو، اللہ کی بندی۔ تو تربیت اس کی نہیں ہوئی کہ کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ بولو، ابا مت بولو، باوا ہو مت بولو، اماں گے مت بولو، بلکہ اللہ بولو۔ یہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ تو بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلا لفظ اللہ سکھائیں، پھر دوسرا لفظ رسول اللہ سکھائیں، محمد سکھائیں، پھر جب آگے کا مرحلہ ہو، جب بچے کی زبان کچھ صاف ہو جائے تو اس کو پہلا کلمہ سکھائیں، کلمہ طیب سکھائیں، کلمہ شہادت سکھائیں۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی عمر بڑھنے لگے تو اپنے گھر میں بچے کی تربیت اس انداز میں کریں کہ بچے کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بارے میں بتائیں، محمد الرسول اللہ کی عظمت بتائیں، زبانی طور پر بتائیں، کتاب دیکھ کر نہیں، یعنی بچے کے سامنے کتاب نہ ہو ایسے ہی اس کو بتائیں، اپنے بڑوں کا احترام سکھائیں، گالی بولے تو اس کو سمجھائیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، 3 سال 4 سال کی عمر میں بچوں کو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ پلے اسکول بھیجتے ہیں۔ اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کو معلوم ہے کہ پلے اسکول کیا ہے نا۔ بچوں کو فوٹو دکھا کر کے اس کا نام بتاتے ہیں، ویڈیو دکھا کر کے اس کو پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو بچوں کو مطلب کھیل کھیل میں پڑھاتے ہیں۔ تو پلے اسکول بچوں کو پڑھانے کا ذریعہ کم ہے اور بزنس کا ذریعہ زیادہ بڑا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔
7 साल तक या 6 साल तक बच्चे को बाज़ाब्ता पढ़ाई में नहीं लगाना है। तो 6 साल से पहले क्या करना है? घर में ऐसे ही तरबियत देना है, नबियों के किस्से, अंबिया की कहानियां वगैरह वगैरह उनको सुनाना है, और बच्चे का ज़हन ऐसा होता है जो उसको महफूज कर लेता है। अब 4 साल 5 साल की उम्र होती है तो हम बच्चा को कॉन्वेंट भेज देते हैं। अब बच्चे के वजन से ज्यादा उसकी किताबों का वजन होता है। वो बच्चा अभी कॉन्वेंट से आया नहीं, घर में माँ डांटने लगती है, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, फिर अभी होमवर्क से फारिग नहीं हुआ, ट्यूशन वाला आ गया, मेहनत पर मेहनतें हो रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी खुसूसन दुनियावी फील्ड में। मैं दुनियावी फील्डों का मुनकिर नहीं हूँ। जहाँ हमें उलमा चाहिए, जहाँ हमें हुफ्फाज चाहिए, जहाँ हमें कुर्रा चाहिए, वहीं हमें डॉक्टर भी चाहिए, वहीं हमें इंजीनियर भी चाहिए, वहीं हमें जज भी चाहिए, वहीं हमें वकील बैरिस्टर भी चाहिए, हमें सारे शोबे के लोग चाहिए। मैं उनका मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन बतलाना ये चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इशारा मिलता है कि बच्चा की तालीम किस उम्र में शुरू करवानी चाहिए। किस उम्र में शुरू करवानी चाहिए? बच्चा बाशूर रहे, सेहत और तंदुरुस्ती से बेहतर महसूस हो तो 6 साल की उम्र में भी हम तालीम शुरू करवा सकते हैं बाज़ाब्ता। स्कूलिंग या फिर मदरसा में डालना है तो मदरसा में डाल देंगे 6 साल की उम्र में, और 7 साल की उम्र में बाज़ाब्ता उसको नमाज का मुकल्लफ तो नहीं बनाना है, लेकिन नमाज का हुक्म देना है, नमाज का आर्डर देना है। और जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे नमाज तो बच्चा को कैसे कहेंगे? कह पाइएगा भाई? उसके लिए पहले खुद ना नमाजी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहिएगा कि आपका बच्चा फजर की नमाज पढ़े तो आपको तहज्जुद पढ़ना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़िएगा तो आपका बच्चा फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा। और बच्चा जब आपको सोता हुआ देखेगा 9 बजे दिन तक, 8 बजे दिन तक, तो आपको क्या लगता है कि वो 4 बजे भोर में जग करके फजर की नमाज पढ़ेगा? वो बेवकूफ है क्या? बाप को देख रहा है कि मजा मार रहा है और हम जाड़ा में उठ करके ठिठुर करके वजू करेंगे, तो ऐसा नहीं करेगा। पहले हमें खुद को बनाना होगा। इस्लाह की शुरुआत अपनी जात से करनी होगी। तो 7 साल की उम्र में बच्चों को हमें नमाज का हुक्म देना है, और साथ साथ उसकी पढ़ाई को भी जारी रखना है। जब बच्चा 10 साल की उम्र का हो जाए तो बाज़ाब्ता उसे नमाज का मुकल्लफ बनाना है। अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको हल्की फुल्की मार भी देना है। और ये 10 साल से 13 साल की जो उम्र होती है, ये उम्र बहुत अहम होती है। बच्चे का ज़हन बहुत तेज हो जाता है, बच्चे की समझने सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है। इस उम्र में हम अपने बच्चों को सही तौर पर पढ़ाई के लिए आमादा करें, उन्हें बेहतरीन मौका फराहम करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, अच्छा से अच्छा पढ़ सके। उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन उस्ताद से हम पढ़ाने का इंतजाम करें। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा बेहतर से बेहतर बनेगा। स्कूल में हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर टीचर के हवाले करेंगे ताकि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, बहुत आगे बढ़े। और मदरसा में हम चौपट सब मौलवी और हाफिज को ला करके रखेंगे, भले वो 5000 में क्यों ना मिले। आपको लगता है कि आज के जमाने में इतनी महंगाई में कोई अच्छा हाफिज, कोई अच्छा मौलवी आपको 10,000 में मिलेगा? ये हमारे मदरसे तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। हमारी कौम का बड़ा अलमिया है कि आज हमारे मदरसों में अच्छे उलमा नहीं रहे, क्योंकि जो बहुत ज़हीन होता है,
جو بہت اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے, جو بہت جینیس ہوتا ہے, اس کے خیالات بھی اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں, ان کی ضرورتیں بھی ہیں ہماری جیسی. تو ہم اگر اساتذہ کو جو مدرسے میں خدمت کرتے ہیں اتنی کم تنخواہ دیں گے تو ہمیں وہی چوپٹ مولوی ملے گا, سلپٹ حافظ ملے گا, اور امام بھی چوپٹ ملے گا. ایک مسجد کے محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک امام آ گیا, وہ تو قادیانی نکلا بھائی, لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا تھا. میں نے کہا کہ کتنے میں آپ نے امام رکھا؟ بولا 7,000. ہم کہے 7,000 میں؟ ارے ایک ادنا سے ادنا مستری کو, راج مستری کو, لیبر کو 500 روپیہ یومیہ تنخواہ ملتی ہے, مزدوری ملتی ہے, اور اس حساب سے اگر ہم جوڑیں تو مدرسہ کے استاد کی تنخواہ کم سے کم 15,000 ہونی چاہیے. وہ بھی 24 گھنٹہ کی ڈیوٹی ہے, وہاں 8 گھنٹہ کی ڈیوٹی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا مکلف بنانا ہے. 13 سال تک اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہو جاتی ہے, پڑھنے کا بہت بہترین موقع اسے دینا ہے. اور یہ 13 سال سے جو 18 سال کی عمر ہے, 5 سال, 13 سے 18, 5 سال کی جو عمر ہے, اس کو ٹین ایج کہتے ہیں. اس کو ٹین ایج کہتے ہیں انگریزی میں, یعنی بھرپور توانائی کی عمر. اس عمر میں بچے بہت توانا ہوتے ہیں. تو اس توانائی کی عمر میں بچوں کی صحیح دیکھ ریکھ ہم کو کرنی ہے. یہی وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں ہمارے بچے, ہمارے لاڈلے, ہماری بیٹیاں اکثر بگڑتے ہیں. اس لیے اس عمر میں خاص ان کا خیال رکھنا ہے, اس پر دھیان دینے کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. انہیں غلط ماحول میں جانے سے ہمیں روکنا ہے. انہیں بیٹی ہے تو انہیں حیا کا سبق سکھانا ہے, بیٹا ہے تو انہیں بد نظری کے عذاب سے, بد نظری کے جو برے اثرات ہیں, جو روح کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے, اس سے ہمیں اس کو آگاہ کرنا ہے. پھر جب بچے کی عمر 18 سال ہو جائے, اگر آپ نے وہاں تک پڑھا دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ بچوں کی شادی کر دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں سمجھ گیا وقت ہو گیا, ختم کر رہا ہوں اپنی بات. 30 منٹ کا وقت ملا تھا, بہرحال ابھی 10 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے, بات ختم کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. تو اس عمر میں ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کی جلدی ہم شادی کر دیں. اگر جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آگے پڑھنا چاہتے ہیں, آگے پڑھنے کا انہیں موقع دیں, انشاءاللہ وہ بہتر سے بہتر بنے گا. اگر نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی شادی کرا دیں. اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم. اب شادی کے بعد بیٹے کو پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان, بہت سارے نوجوان اتنے نکمے اور نٹھلو ہو چکے ہیں کہ شادی کے بعد بھی انہیں کمانے کا شعور نہیں مل رہا ہے, وہ بھی باپ کے اوپر بوجھ بن رہا ہے. تو ایسے نوجوانوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا, جب آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا تب آپ کو کمائی کے میدان میں لگ جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ نہیں کمائیں گے تو پھر آپ کے اخراجات پورے کیسے ہوں گے؟ تو اخراجات کو پورے کرنے کے لیے آپ کو کمانا پڑے گا. اگر آپ نہیں کمائیں گے تو پھر آپ کو غلط کاری میں مبتلا ہونا پڑے گا, کہیں چوری کرنا پڑے گا, کہیں دوسرے کی چیز اٹھانی پڑ جائے گی, کہیں دوسرے کی بے ایمانی کرنی پڑے گی. اس لیے آپ کمانے کو فوکس کریں. آپ کمانے کے لیے ہر جائز راستہ کو تلاش کر سکتے ہیں. آپ بڑے بزرگوں سے مشورہ کر لیجئے کہ کس طرح سے آپ کو حصول رزق کے لیے کوششیں کرنی ہے. جب آپ کمائیں گے تو خود کو پالیں گے, اپنے بچوں کو پالیں گے, خود کی خدمت کریں گے, ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے اور دین کی بھی خدمت کریں گے. اگر آپ نکمے ہو جائیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر یہ 18 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے یہ اسٹیبل ہونے کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں آدمی دھیرے دھیرے اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک مقام پر آ کر کے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. 40 سال کی عمر تک جسے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جسے ناکام ہونا ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. 40 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی آدمی بزنس میں قدم رکھے تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم
ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کی بعد اگر کوئی آدمی پڑھائی کرنا چاہے تو پڑھائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، یعنی 40 سال کے بعد اب وہ کسی فیلڈ میں کام ہو جائے تو یہ بہت کم پرسنٹیج میں ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ پھر 40 سال سے 60 سال کی وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں عقل پختہ ہو جاتی ہے، عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پیدائش سے لے کر کے موت تک اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم پر شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھی، اصلاح معاشرہ کا چونکہ عنوان بہت لمبا عنوان ہوتا ہے، بہرحال جب میں بیٹھا تو مجھ کو خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی گفتگو کو شروع کروں، کس پہلو پر روشنی ڈالوں، کس پہلو کو چھوڑوں۔ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک تشنہ رہ گئے ہیں، جو ابھی تک پیاسے رہ گئے ہیں، ان پہلوؤں پر گفتگو کرنی ضروری تھی۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور بتاؤں گا، ہمارے مسلمانوں میں خاص کر کے ہماری قوم و برادری میں ٹائم مینجمنٹ یہ بہت کم ہے۔ ٹائم کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے گھٹتی جا رہی ہے۔ جلسے کرواتے ہیں اس میں ٹائم ٹیبل کا کوئی خیال نہیں، اور کوئی کام کروائیں گے ٹائم ٹیبل کا کوئی خیال نہیں۔ ولیمہ کروا رہے ہیں 12 بجے دن سے کھانا اسٹارٹ کرنے کی بات ہے، 2 بجے دن تک، 4 بجے آ رہے ہیں، 5 بجے آ رہے ہیں، کھانا نہیں ملا تو شکایت کر کے جا رہے ہیں۔ جلسہ کروائیں گے تو جب تب جس کو من اس کو بیٹھائیں گے اور بیچ میں غیر ضروری کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو ہر چیز کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے پیشوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو رات میں یہاں جگتے ہیں، دن میں جا کر کے کہیں ان کو کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ جلسہ آپ کے لیے بھلے 1 دن کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس مقرر کو بلا رہے ہیں اس کے لیے یہ جلسہ تسلسل کا ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 5 مہینے میں 300 دن بندے کو جلسے میں جانا ہوتا ہے، تو بھلا وہ کیسے اپنی خدمت کو صحیح طور پر انجام دے پائے گا؟ اس لیے جب بھی جلسہ کروائیں مقرر کو عنوان بھی بتا دیں، تاریخ بھی بتا دیں، اور کس وقت آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں وہ بھی بتا دیا کریں، کتنا وقت دے رہے ہیں وہ بھی بتا دیا کریں۔ ہمیں جماعت اسلامی والوں سے سبق لینا چاہیے کہ ان کا ٹائم مینجمنٹ بڑا زبردست ہے۔ ہم نے جماعت اسلامی کی کئی کانفرنس میں شرکت کیا، کئی پروگرام میں شرکت کیا، لیکن ان کی ترتیب، ان کا نظم و ضبط ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اگر 10 منٹ کا ٹائم ہے تو 10 منٹ ہی آپ کو بولنا ہے، 11 منٹ نہیں بولنا ہے، اور جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت پر آپ کو بلائے گا۔ اور وہ لوگ گھنٹی بھی رکھتے ہیں، باضابطہ گھنٹی بجا دیا کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اور ہمارے یہاں تو ایسا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر پھر کبھی اس آس پاس کے علاقے میں مجھے آنے کا موقع ملا تو میری تقریر کا اگلا عنوان ٹائم مینجمنٹ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا